آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کے اندر سے موجود چند عناصر جو ہیں وہ اس کو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کے سامنے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ ایک پراپر طریقے سے اس پلاننگ میں ہے کہ پارٹی کو جتنا زیادہ ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچا لیں۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک پولیٹیکل رفٹ ہوتی ہے، کچھ دڑے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ عام پبلک جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح گہرائی میں نہیں دیکھتی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر، وہ سیاسی جماعت کے اندر کس پولیٹکس کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، جو مرکز کے اندر جماعت ہے، اس جماعت میں بیرسٹر گوہر کے خلاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں وہ ایک لابی بن کے کھڑے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہاں پہ وہ لینینٹ ہیں، وہ اتنے ہارڈ نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے، اور اس وجہ سے کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر کو زیادہ سے زیادہ مشکل میں ڈالیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پریشر میں ڈالیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں لوگ آپ کو نظر آتے ہیں باہر نکل کے بڑے بڑے الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قیوم نیازی صاحب کے اوپر فنڈنگ کے الزامات لگاتے ہیں، قیوم نیازی صاحب کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ جناب ہمیں برائب کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے۔ یہ ساری میں آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہوں، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک پاور پالیٹکس ہے، جو پارٹی کے اندر کی سیاست ہے، اس سیاست میں ایک دڑا جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں جماعت کو چھوڑ دیا تھا۔ جب تحریک انصاف پہ مشکل ٹائم آیا، وہ استعفے دے کے جماعت کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے تھے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ پہ انہوں نے جماعت نہیں چھوڑی تھی، وہ بیک گراؤنڈ پہ ایکٹیو ہیں، اور آج بھی وہ ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور اپنے جو ان کے فرنٹ مین ہیں ان کو استعمال کر کے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ عمران خان ایک پنگ پونگ بال ہے جس کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگ آج آپ دیکھ لیں کہ ایم این اے ہیں، کچھ لوگ ایم پی ہیں، کچھ لوگ پارٹی کے عہدیدار ہیں، کوئی سینئر رہنما ہے، کوئی جونیئر رہنما ہے۔ یہ سارے مزے جو ہیں وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہیں جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ عمران خان اکیلا پاکستان قوم کی خاطر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 سالوں سے جیل میں قید ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، مشکل ترین دور سے وہ گزر رہا ہے۔ اس کی جیل کی جو خبریں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے کتنی مشکل جیل جو ہے وہ خان صاحب کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کی جماعت کے اندر جو لیڈرشپ ہے، اب عمران خان اور پاکستان کی عوام کے درمیان الگ محبت ہے، اور وہ جو رومانس ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتی ہے، اور اس کی آپ کو اظہار جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی سرویز ہوتے ہیں ان سرویز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی کمٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن یہ تو درمیان میں جو پاور ایکٹر ہیں، جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، پارٹی کے عہدیدار ہیں، یہ ایک اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ ان کی جو لڑائی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو لڑائی اڈیالہ جیل تک ہے وہ بھی فوٹوگرافی ہے۔ ان کی جتنے بھی یعنی ایفرٹ ہے، وہ ایفرٹ صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ پریزنس نظر آئے، ہم نظر آئے، اور ہماری بات ہونی چاہیے۔ ہم ہر شخص نے اپنے اپنے پی آر مینیجر رکھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے پیجز رکھے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف صحافی حضرات رکھے ہوئے ہیں جو ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب پارٹی کے اندر جو اوپر رفٹ ہے، جو مرکزی پارٹی کے اندر جو جن کا یہ پوائنٹ ہے کہ جناب یہ جو کمپرومائز کی عادت ہے، بیرسٹر گوہر یا پھر سلمان اکرم راجہ کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ پارٹی کے اندر ایک مخصوص طبقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب سریعام ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سلمان اکرم راجہ جو انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہے، جس کو عمران خان صاحب نے بڑی یعنی خود ان کی کوشش اور خواہش کی وجہ سے پارٹی میں وہ شامل ہوئے تھے، ٹکٹ بھی ان کو ملا تھا، عمران خان کے کیسز کو بھی وہ لڑ رہے تھے، اور اس وقت پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے۔ یہ جو لڑائی ہے یہ کن کے خلاف ہے؟ یہ پارٹی کے اندر لڑائی ہے جو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے خلاف ہے، اور پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی کے کچھ لوگ ایسے عہدیدار بھی ہیں جو مرکزی پارٹی سے تنخواہیں لیتے ہیں، جو آپ کی جو تحریک انصاف کی مرکزی جماعت ہے اس سے تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن ابھی وہ عہدیدار نہیں ہیں، تنخواہیں ان کو جا رہی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ایک پلاننگ کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو مشکل سے مشکل حالات میں پیدا کیے جائیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو پارٹی کے حوالے سے اس وقت سر عام گفتگو کر رہے ہیں، یہ ان کو جا کے بریفنگ کرتے ہیں،
اس اپنی قیادت کو مرکز کے اندر کہ پی ٹی آئی کی تو آزاد کشمیر اپوزیشن کوئی نہیں ہے، جناب فلانا اپنی سیٹ ہار جائے گا، قیوم نیازی ہار جائے گا، خواجہ فاروق ہار جائے گا، یہ پوری جماعت ہار جائے گی، پی ٹی آئی کی 0 سیٹیں آ جائے گی۔ اب اس چیز کو وہ وہاں پہ جا کے سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مرکزی قیادت کے اندر۔ اب مرکزی قیادت یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا جو رول ہے، ان لوگوں کا رول، ان کی اپنی اگر آپ پوزیشن کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ کھاوڑا سے کیا راجہ منصور صاحب کھاوڑا کی سیٹ جیت رہے ہیں؟ مطلب آپ مجھے بتائیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں، کیا کھاوڑا کی وہ سیٹ جیت رہے ہیں؟ کیا اسی طرح سے قاضی اسرائیل صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں نظر آتے ہیں، وہ نیلم کی سیٹ جیت رہے ہیں؟ ہمارے دوست بھائی جناب صدار صداقت یاد، جن کی میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں، اپنی حمایت کرتا ہوں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے پرانے ساتھی ہیں، لیکن کیا انہوں نے بات کی کہ قیوم نیازی صاحب نے مجھ سے پیسے مانگے؟ چلیں جی، آپ ہمیں دکھا دیں، کوئی پروف دکھا دیں، کوئی بات دکھا دیں جس میں قیوم نیازی صاحب نے آپ سے پیسے مانگے ہوں۔ وہ کوئی کسی جگہ پہ بات ہوئی ہوگی، کوئی ریکارڈ ہوگا، کسی بندے کے سامنے آپ سے بات ہوئی ہوگی، وہ آپ دکھا دیں۔ مطلب قیوم نیازی کے اوپر صرف فار دی سیک آف ایک پولیٹیکل آپ کو کوئی لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس استعمال کے چکر میں آپ عمران خان کا نامنی ہے، قیوم نیازی کا جو وزیر پارٹی کا صدارت دی گئی تھی وہ عمران خان نے دی تھی۔ آپ کہتے ہیں، ہم ایک سانس پہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، اور دوسری سانس پہ آپ عمران خان کے لگائے ہوئے، عمران خان کے نامینیٹڈ شخص کے اوپر آپ جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قیوم نیازی جو ہے وہ جناب برائب کرتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا الزام ہے یہ کہ قیوم نیازی صاحب جناب ہم سے پیسے مانگتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ پیسوں کی بات بھی میں آپ کے ساتھ کلیئر کروں۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک وقت میں پچھلے دنوں میں فارن یہ جو پارٹی کو فنڈ ہوتا تھا اس کے اندر پرابلم آ گئی تھی، اور پارٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ جتنے بھی آفس بیرر ہیں، جو سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں یا سابق وزیر ہیں یا سابق جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے اندر رہ کے ایم ایل اے بنے، یا پھر پورے پاکستان میں جو اس وقت پارٹی کے جو ہے وہ سینیٹر ہیں، یا پارٹی کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہیں، یا جن کے پاس وزارتیں ہیں، یا جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں، اور جو کم از کم 4 سے 5 لاکھ کی بینیفٹس لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ ماہانہ 50,000 روپیہ جو ہے وہ پارٹی فنڈ میں جمع کریں۔ اب پارٹی فنڈ جو ہے یہ پارٹی کے لوگوں سے ہی چلتی ہے۔ پارٹی جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جو لٹ سے جو پارٹی کا عہدیدار ہے وہ صاحب حیثیت ہے، وہ پارٹی کے لیے فنڈ کر سکتا ہے، پارٹی کی پروموشن کے لیے۔ اب پارٹی کی فنڈ کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ پارٹی کو فنڈ اس لیے چاہیے کہ کچھ لوگ، آپ کے تقریباً 40 سے 50,000 لوگ گرفتار ہیں، ان کی قانونی معاونت کرنی ہوتی ہے۔ اب پہلے خان صاحب پارٹی کے فنڈ جو ہے وہ انٹرنیشنلی مختلف جگہوں سے ڈونرز ہوتے تھے جو پی ٹی آئی کے لیے پارٹی فنڈ کے لیے سپورٹ کرتے تھے، لیکن اب خان صاحب جب سے گرفتار ہیں تو نہ اس طرح کی ڈونر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، نہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے حوالے سے پراپر کیمپین ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ پارٹی فنڈ میں پیسے ڈالیں، تو پارٹی فنڈ میں پیسے ڈالنا کوئی کرپشن نہیں ہے۔ پارٹی فنڈ میں پیسے ڈالنا پارٹی کی ڈیولپمنٹ میں ہے۔ ہاں، قیوم نیازی صاحب یہ کہیں کہ میری ذاتی جیب میں، میرے اکاؤنٹ میں میرے لیے پیسے دو، تو وہ آپ اگر دکھا دیں تو وہ تو انتہائی کرمنل بات ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ میرے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں، تو وہ سب سے بڑی کرمنلٹی ہے۔ اب کسی شخص کو پارٹی کی سینٹرل کمان جو ڈائریکشن کرتی ہے کہ آپ پارٹی فنڈ میں پیسے ڈالیں، تو وہ پارٹی فنڈ میں پیسے ڈالنا، جو ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے پچھلے دنوں کہا اور کل انہوں نے بات کی ہے کہ پارٹی فنڈ میں 50,000 روپیہ پر ہیڈ جو ہے، جو منسٹر ہے، جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ پارٹی فنڈ کے اندر پیسے ڈالیں۔ اب پارٹی فنڈ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے ڈالتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ اپنی جیب کے لیے مانگ رہا ہے کہ مجھے پیسے دو؟ تو یہ پارٹی فنڈ کو اور یہ ان کی مینٹل کیپیسٹی دیکھیں کہ ہم جناب پی ٹی آئی کے اور قیوم نیازی کے جو ہے نا فنڈ کے معاملات کو بڑا غور سے دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ پچھلے عرصے میں جب پچھلا الیکشن ہوا تھا اس وقت جو فنڈ کے معاملات تھے، اس وقت جو لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے، یا لوگوں سے بعض لوگوں کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی، یا بعض لوگوں کو جن کو ٹکٹ ملے، کیا اس وقت پیسوں کی انوالومنٹ نہیں تھی، یا اگر تھی تو کس لیول پہ تھی؟ یا یہ بھی بات پوچھ لیں کہ کشمیر کونسل کے جو ممبر بنے وہ کیسے بنے، کس طرح سے بنے، اور ان کے حوالے سے یہ بات پوچھ لیں۔ اگر کسی میں سچائی ہے تو وہ جو سر عام بازاروں کے اندر باتیں چلتی ہیں ان باتوں کو ویریفائی کر سکتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی کمپلیٹ نہ علم ہے اور نہ ہی میں کوئی ثبوت رکھتا ہوں، لیکن گفتگو موجود ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹس جو ہیں وہ ٹکٹس بھی ان کو بیچے گئے۔ اب
اس وقت قیوم نیازی صاحب کی کوئی ایسی انٹینشن، کوئی آپ سے ذاتی حیثیت میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں اگر انہوں نے پیسے مانگے تو آپ وہ پیسے دکھا دیں، وہ بات بھی دکھا دیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قیوم نیازی صرف اپنی ذات کے لیے بات کر رہے ہیں، یا پارٹی کو آگے رکھ کے پیسے جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور اگر قیوم نیازی صاحب، کیا یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فنڈ میں یا پارٹی فنڈ میں اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو وہ پارٹی ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے۔ آگے الیکشن ہے، پی ٹی آئی کے امیدواروں نے الیکشن لڑنا ہے، جہاں کہیں بہتر حلقے ہیں وہاں پرفارمنس کرنے کے لیے اس حلقے کے اندر کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے، اس حلقے کے اندر پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے اگر پارٹی کے فنڈ کے اندر اگر کسی جگہ پہ کوئی کہے کہ پارٹی فنڈ میں آپ پیسے دیں، تو پارٹی فنڈ میں پیسے دینا کوئی کرپشن نہیں ہوتی، وہ پارٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ وہ آپ کو نون لیگ میں بھی ملے گی، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ملے گی، اور ساری سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے الزامات لگا کے آپ الیکشن سے پہلے آپ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کا نظریہ آزاد کشمیر میں فیل ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ڈویژن اور رفٹ پیدا کریں کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں تقسیم نظر آئے، اور جو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دینا چاہ رہے ہوں وہ بھی ووٹ نہ دیں، اور پی ٹی آئی کی کمزور جو ہے وہ اگر رزلٹ آئے تو اس رزلٹ کے اوپر آپ انٹرٹینمنٹ حاصل کریں، اس رزلٹ کو آپ سیل کر کے آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جناب ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ یہ رزلٹ آئے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب الیکشن کا ٹائم ہے، جب آپ سب کو، اگر آپ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے نظریے کے حمایتی ہیں، سپورٹر ہیں، تو آپ کو عمران خان اور پی ٹی آئی کی بات کرنی چاہیے۔ آپ اس وقت پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ اس وقت پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس وقت پارٹی کی قیادت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا کردار ہے؟ اور ابھی تک پارلیمانی بورڈ، کسی بھی جگہ پہ پارلیمانی بورڈ مشاورت سے نہیں بنتی۔ یہ انتہائی فضول آرگومنٹ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ یک طرفہ بن گیا، وہ ہماری مشاورت سے نہیں بنا۔ پی ٹی آئی کے جتنے پارلیمانی بورڈ پچھلے 15-20 سال میں بنے، آپ بتائیں کہ کون سے پارلیمانی بورڈ لوگوں کی مشوروں سے بنے؟ پی ٹی آئی کے اندر کون سے عہدے لوگوں کی مشورے سے دیے جاتے ہیں؟ پچھلی دفعہ جب جن لوگوں کو سیکرٹری جنرل بنایا، کس کو مشورہ کر کے پارٹی نے سیکرٹری جنرل بنایا تھا؟ یہ فضول آرگومنٹ ہے۔ یہ آرگومنٹ آپ وہاں بیچیں جہاں آپ نے خود کوئی ایسا کام کیا ہو، جو آپ کا کام ایسا نظر آیا ہو، جس کام کے اوپر ہم یہ کہیں کہ آپ کو جب لگایا گیا تھا تو جناب مشورہ کر کے لگایا گیا تھا۔ اس وقت جب آپ لگے تھے، ہم نے کہا جی عمران خان صاحب کی وجہ سے لگے، پارٹی کی نامینیشن ہے، پارٹی نے ان کو لگا دیا تو ہم چلو مان لیتے ہیں۔ تو پارٹی کہیں پہ بھی مشورے کر کے نہ پارلیمانی بورڈ بناتی ہے، نہ ہی پارٹی مشورے کر کے عہدے دیتی ہے۔ پارٹی کو جو بہتر لگتا ہے، اس وقت کی جو قیادت ہوتی ہے، اس کو جو بہتر لگتا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور پارٹی کی نظم و ضبط کا یہی ہے کہ آپ کو اگر پارٹی کے اپنے طریقہ کار سے اختلاف ہے، آپ اختلاف کرتے رہے، جب کبھی آپ کی باری آئی تو آپ کو پارٹی کے اندر لے کے آئیں۔ لیکن یہ جو آپ نے طریقہ کار پکڑا ہے، یہ طریقہ کار جو ہے وہ بلیک میلنگ کا ہے، وہ عمران خان کے نظریے کو، اس کے نظریے کی دشمنی کا ہے، اور یہ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ اپنے منہ سے تحریک انصاف کی قیادت کو گندا کرنے کا ہے، اور تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں ڈیمیج کرنے کا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن